الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دعا ہے خدا ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کے لیے مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. مسلسل تربیت انسان کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ انسان دنیا میں کیوں آیا، کس مقصد کے لیے آیا. خود امام حسین کربلا کیوں گئے تو مقصد خود امام حسین نے بیان کیا کہ خرجت لاصلاح امت جدی، میں اس لیے خروج کر رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں. تو اگر خطیب مجلس پڑھے اور اس کا ایک منٹ بھی اصلاح سے باہر ہو وہ مجلس مقصد حسین سے باہر نکل جاتی ہے. جس طرح اپنی زندگیوں کو سرحد میں رکھنا ہے، وہ ملک نہیں جس کی سرحد نہ ہو، وہ گھر نہیں جس کی باؤنڈری نہ ہو، وہ انسان نہیں جس کی باؤنڈری نہ ہو. یہ عالم جس میں خدا نے ہمیں بھیجا ہے اس کی خاصیت یہی ہے، یہاں ہر شے کا ایک اندازہ ہے.
مچھر کا ایک سائز ہے، مکھی کا ایک سائز ہے، انسان کا بھی ایک سائز ہے، اور جو سائز خدا نے دیا ہے اسی کے اعتبار سے خدا انسان سے کچھ توقعات رکھتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کی باؤنڈری نہیں بنائیں گے، باؤنڈری کیوں بنائی جاتی ہے؟ تاکہ گھروں کو چوروں سے محفوظ کیا جائے۔ باؤنڈری کیوں بنائی جاتی ہے؟ تاکہ تیرا ناموس حفاظت میں رہے۔ گاڑی کو لاک کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ چور سے بچایا جائے۔ تو کیا تو اپنی فطرت کو کوئی باؤنڈری نہیں لگائے گا؟ کیا تو اپنی فکر کو کوئی باؤنڈری نہیں لگائے گا کہ انسان یہ کہے کہ مجھے جو پسند ہے میں کروں گا؟ یہ فکر جو بولا جائے ہم انسان آزاد ہیں، ہمیں جو بھی اچھا لگے گا ہم کریں گے، یہ فکر ایک انسان کی نہیں بلکہ یہ فکر حیوان سے بھی بدتر ہے۔ معاشرے تنزل کب آتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں، یا ترقی ہے یا تنزل ہے۔ انسان کی زندگی میں فل اسٹاپ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو یہ بول دے کہ مولانا میں ریٹائر ہو گیا ہوں، دین اسلام میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے۔ 50 سال کام کروں گا، اس کے بعد ریٹائر ہو کے گھر بیٹھ جاؤں گا، یہ فکر علی بن ابی طالب نہیں ہے۔ مطلب تو نے سمجھا ہی نہیں کہ اسلام کا مقصد کیا، زندگی کا مقصد کیا۔ میں کل IRC مبارکہ میں بھی یہ مثال دی تھی کیونکہ دونوں جگہوں پہ موضوع ایک ہی ہے۔ میں نے ایک سوال کیا تھا کہ انسان کیا ہے؟ تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں انسان کیا ہے، آپ یہ بتائیں انسان کیا نہیں ہے، کیونکہ کیا ہے پہ آئیں گے بہت غلط ڈیفینیشنز آپ کے ذہن میں آ جائیں گے جلدی سے، تاکہ آپ کا ذہن کھل جائے کہ انسان ہے کیا۔ ایک چھوٹے سے بچے گھر جائیں، اپنے بیٹے سے پوچھیں کہ بیٹا انسان کیا ہے، نہیں پتا۔ ایک بوڑھے بزرگ سے پوچھیں انسان کیا ہے، نہیں پتا۔ مطلب 80 سال کا ہو گیا، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، ابھی تک اسے پتہ ہی نہیں لگا کہ انسان کیا ہے۔ یہ المیہ نہیں ہے۔ جن کو پتہ لگ گیا کہ انسان کیا ہے وہ کربلا میں حور بن گئے۔ جن کو پتہ چل گیا انسان کیا ہے وہ سلمان بنے، اور جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انسان کیا ہے، کوئی شمر بنا، کوئی یزید بنا۔ دیکھیے انسان کی اسٹارٹنگ کتنی بری ہے۔ کائنات میں حضرت آدم حضرت حوا ہیں، اللہ نے 2 بیٹے دیے، بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ اگر مسلمان ہوش کے ناخن لے تو اسی واقعے سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ آج مفتی مولوی اسی پہ لڑ رہا ہے کہ تو فلاں صحابی کو کچھ نہیں بولے گا، تو فلاں کو کچھ نہیں بولے گا، مشاجرات صحابہ ممبر سے نہیں پڑھو گے۔ جب پوچھو بھائی کیوں نہ پڑھیں، کہ نہیں ان کی عظمت ہے، اگر آپس میں لڑے بھی ہیں تو یہ لڑائیاں بیان نہ کی جائیں۔ تو یہ تو اللہ کو سکھاؤ نا، اپنے نبی کے بیٹوں کی لڑائیاں بیان کر رہا ہے۔ ذرا عقل تو لڑاؤ نا۔ خدا پردہ رکھ دیتا، بھائی گھر کی بات تھی، بھائی سے لڑا، ایک بھائی نے ایک بھائی کو مار دیا، اللہ کیوں بتا رہا ہے ہمیں؟ مزے لے رہا ہے خدا۔ قصوں کی کتاب ہے یہ قرآن، لوری سنائی جا رہی ہے بچوں کو۔ خونی رشتے ہیں، صحابیوں کا آپس میں خونی رشتہ نہیں ہے، خونی رشتے ہیں، بھائی کو قتل کرتا ہے۔ ابتداء بشر میں اگر 2 بشر آپس میں لڑتے ہیں کس شے کی وجہ سے؟ کیونکہ ایک کو پتا تھا انسان کیا ہے، دوسرے کو پتا نہیں تھا انسان کی ویلیو کیا ہے۔ تو خواہش نفس کی وجہ سے بھائی کا دشمن بن سکتا ہے۔ یہ الارم تھا جو خدا نے انسان کے آتے بجا دیا۔ کسی جوان کو میں نے کہا، کسی مومن کو میں نے کہا میں اپنے بیٹے کی ہدایت کرو، کہیں بیٹا گمراہ نہ ہو جائے، اس کو گناہ سے بچاؤ، معاشرے میں شہوت بہت ہے۔ نہیں مولانا، میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے۔ یہ غرور تمہارے اندر کہاں آیا؟ تیرا خون ہے، نوح کا بیٹا کس کا خون تھا؟ آدم کے بیٹے کس کا خون تھا؟ اتنا اعتماد نہ کیا کرو، یہ نفس بڑا خبیث ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنی خلقت کے مقصد کو نہیں سمجھا، جس نے تزکیہ نہیں کیا، وہ دنیا و آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو مطلب ہمیں اتنا ٹائم نہیں، ہم 10 منٹس کے لیے یہ سوچیں انسان کیا ہے۔
آج تک تم نے سوچا امام حسین جناب زہیر کو اپنے خیمے میں بلا کے کیا باتیں کی امام حسین نے؟ زہیر وہ جس کے پاس مال تھا، جس کے پاس دولت تھی، جس کے پاس باغ و باغات تھے، جس کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں غلام تھے، جسے یہ پتا تھا حسین کون ہیں، نبی کے نواسے ہیں، کون سی نئی چیز تھی جو امام نے بتائی اور امام کے پاس رک گیا؟ کہ امام نے یہ بولا ہوگا زہیر میں تجھے بڑا باغ دوں، کہ مولا میرے پاس تو ہے۔ زہیر تجھے غلام ملیں گے، مولا میرے پاس تو ہیں۔ زہیر مجھے نہیں جانتے میں کس کا نواسا ہوں، میں جانتا ہوں۔ کون سی چیز امام نے بتائی؟ امام کا یہی کام ہوتا ہے کہ انسان کو بتایا جائے کائنات میں تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، تو جس ٹریک پہ چل رہا ہے یہ ٹریک تجھے جنت تک نہیں لے کر جائے گا۔ زہیر نمازی تھا، عابد تھا، زاہد تھا، یہ نہیں کہ زہیر نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن غلط ٹریک پر تھا۔ آج ہمارے کئی ایسے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ ہم کس ٹریک پہ چل رہے ہیں۔ مرنے کے بعد جب مرے گا اور قیامت میں کہے گا خدایا کہاں گئی میری نمازیں، کہاں گئے میرے روزے؟ اللہ کہے گا تو انہیں جہاں پڑھی تھیں وہیں رہ گئے، اوپر آئے ہی نہیں۔ میں نے انچولی میں ایک مثال دی، میری عادت ہے سمپل سی مثالیں دیتا ہوں تاکہ جوانوں کے ذہنوں میں بڑی آسانی سے بیٹھ جائے۔ میں نے کہا دیکھو تمہارے جیبوں میں موبائل ہیں، مختلف کمپنیوں کے اس میں سم کارڈ ہیں، اب موبائل میں سم کارڈ ہو تو یہ سم کارڈ سگنل کب پکڑتا ہے؟ جب ٹاور کے قریب ہو۔ اب پاکستانی سم عراق لے کر جاؤ گے نہیں چلے گی، عراقی سم پاکستان لے کر آؤ گے نہیں چلے گی، ٹاور کے قریب ہوگے تو سگنل آئیں گے۔ میں نے کہا بڑے خوش نصیب ہو تم سب کے پاس ولایت کا سم ہے۔ یا ہم سب کے پاس یہ جو مسلمان بٹے ہوئے ہیں نا یہ مختلف کمپنیوں کے سم لے کر گھوم رہے ہیں۔ ہم نے ولایت کے دکان سے ولایت کا سم لیا، کسی نے خلافت کا سم لیا، جیسے کوئی امیر شام کا ماننے والا، کوئی مولا علی کا ماننے والا تو اس کے پاس امیر شام والا سم تھا، میسم کے پاس علی والا سم تھا۔ تو خوش نصیب ہو سم تو تیرے پاس ہے لیکن ٹاور سے تو بڑا دور ہے۔ اب بندہ شیطان کے ٹاور کے پاس کھڑے ہو اور کہے کہ علی والے ٹاور کے سگنل آئیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ قرب جب تک تیرا اہل بیت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ دوسری بات جب جتنا تو ٹاور سے دور ہوتا ہے، مثلا آپ کی موبائل میں انٹرنیٹ کے سگنل نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ آپ ٹاور سے دور ہو۔ اب سگنل جب نہیں آئیں گے نیٹ کمزور ہوگا، جب نیٹ کمزور ہوگا نہ کوئی چیز اپلوڈ ہوگی نہ کوئی چیز ڈاؤن لوڈ ہوگی۔ جب یہ قیامت کے دن پہنچیں گے ساری نمازیں خدا کہاں گے، اللہ کہے گا اپلوڈ ہوئی نہیں، تیرا کنیکشن ہی کٹا ہوا تھا نا۔ جب تک تو متصل نہیں ہوتا، آخرت کا سسٹم بھی بالکل اسی کی طرح ہے، کسی کے پاس 2G کے، کسی کے پاس 3G کے، کسی کے پاس 4G کے، سلمان کے پاس 5G کنیکشن تھا۔ یہ جو سنتے ہو نا ایمان کے 10ویں درجے پر، کیا مطلب اسپیڈ اس کی زیادہ تھی، وہ سوتا بھی رہا تو علی نے کہا کہ یہ عبادت کر رہا ہے، اور وہ دن رات نمازیں پڑھتے رہے، قیامت میں کچھ پہنچے گا بھی نہیں۔ بھائی یہ مجلس تمہیں اپلوڈ کرنی ہے نا، یہ تو نہیں کہ پروردگارہ میں نے 10 دن محرم کے 10 امام حسین کی مجلسیں سنی اور مر جاؤ عالم برزخ میں ایک بھی مجلس نہ ملے، تو اللہ کہے گا تو نے اپلوڈنگ پہ لگائی تو تھی لیکن تیرا ڈیٹا آف تھا نا۔ حسین کا ذکر اسی ڈیٹا کو آن کرنے کے لیے۔ روح جب تک چیزوں کو ٹرانسفر نہ کرے، جب تک محبت و معرفت اہل بیت تمہارا، جب تک تجھے پتہ ہی نہ چلے کہ کس طرح مجھے اپنی روح کو بلند کرنا ہے۔ میں ایک نہیں، میں نے سینکڑوں سے سوال کیا تبھی یہ مجلس پڑھ رہا ہوں کہ بھائی انسان کیا ہے۔ مدرسوں کے مولوی بیچارے طالب علموں سے میں نے کہا انسان کیا ہے، ایک ہی رٹی ہوئی تعریف سب کو آتی ہے، الانسان حیوان ناطق، انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے۔ یہ تعریف ہے انسان، میں نے کہا بولتا تو طوطا بھی ہے، یہ فضیلت انسان ہے۔
ہمارے استاد اخلاق کہتے ہیں یہ چھوڑ دو انسان کیا ہے، پہلے یہ سوچو انسان کیا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بولتا ہوں یہ ٹشو کیا ہے، ایک مرتبہ بولتا ہوں یہ ٹشو کیا نہیں ہے، تو پھر واضح ہو جائے گا ٹشو کیا ہے۔ اس کو جدا کرتے جاؤ، چیزوں سے جب جدا کرتے جاؤ گے آخر میں نکھر کے باہر آ جائے گا۔ اب شروع کرتے ہیں انسان کیا نہیں ہے۔ کیا انسان پتھر ہے؟ سمپل سا سوال کر رہا ہوں، بچے بھی سمجھ جائیں۔ کیا انسان پتھر ہے؟ پتھر جیسا ہے؟ پتھر کی خصوصیات انسان کے اندر ہیں؟ آج تک آپ نے لگ رہا ہے اتنا بھی نہیں سوچا۔ دن رات دیواروں کو دیکھ رہے ہیں، پتھروں کو دیکھ رہے ہیں، پر محسوس نہیں کر پا رہے۔ ہمارے اندر پتھروں کی خصوصیات ہیں۔ پتھر جسم رکھتا ہے، ہم بھی جسم رکھتے ہیں۔ پتھر سختی رکھتا ہے، ہم بھی سختی رکھتے ہیں۔ مطلب یہ جسم کا ہونا، سختی کا ہونا، یہاں تک ہمارا مقام پتھر کے برابر ہے۔ مطلب یہاں تک ہم پتھر ہیں، انسان نہیں ہے۔ دوسرا سوال، کیا انسان درخت ہے؟ کہ پودے، درخت، کیا انسان وہ ہے؟ آپ کہیں گے نہیں مولانا وہ نہیں ہے، لیکن کیا درخت جیسا ہے؟ کیونکہ درخت پودا چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے۔ پتھر میں نمو نہیں، جمود ہے، لیکن درخت میں جسم بھی ہے، پتھر والی سختی بھی ہے، اور سختی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک ایکسٹرا کوالٹی ہے، یعنی ادنا ترین چیز اس کائنات میں پتھر ہے۔ پتھر کے بعد اگر کوئی اعلیٰ مقام آتا ہے وہ درخت کا ہے، کیونکہ پتھر بڑا نہیں ہوتا، درخت بڑا ہوتا ہے۔ پتھر میں نمو نہیں ہے، درخت میں نمو ہے۔ یہ خصوصیت آپ کے اندر بھی ہے۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جسم بڑا ہوتا ہے، بال چھوٹے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ پتوں کی طرح بڑے ہوتے ہیں۔ نطفہ دانہ ہوتا ہے، جسم بن جاتا ہے۔ سیب کا دانہ دانہ ہوتا ہے، بعد میں سیب بن جاتا ہے۔ یعنی یہاں تک ہمارے اندر کون سی خصوصیت ہے؟ درخت کی ہے۔ کوئی یہ نہ بولے میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ بڑا ہوتا ہوں، بھائی بڑا درخت ہوتا ہے۔ یہاں تک تو درخت ہے، وہاں تک تو پتھر تھا۔ اگلا سوال، مطلب یہاں تک جو خصوصیات ہمارے اندر ہیں وہ پتھر اور درخت والی خصوصیات ہیں۔ اب یہ سوال، کیا انسان حیوان ہے؟ حیوان نہیں ہے، پر حیوان جیسا ہے؟ حیوان جیسا ہے۔ کن خصوصیات میں حیوان جیسا ہے؟ حیوان کھاتا ہے، انسان کھاتا ہے۔ بچے سے پوچھو نا بیٹا تو انسان کیوں ہے؟ اگر یہ بولے بابا میں کھاتا ہوں تو بولو کھاتی تو بکری بھی ہے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ تو کھاتا ہے۔ نہیں مولانا ہم انسان ہیں کیونکہ ہم شادی کرتے ہیں۔ جن سے مخالف سے رابطہ حیوان بھی برقرار کرتا ہے۔ گدھوں کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، گھوڑوں کو اور بات ہے، تو بارات لے کر جاتا ہے، ان کی کوئی بارات نہیں ہوتی۔ رشتہ تو وہی بناتے ہیں جو تو بناتا ہے نا۔ یہ مت سمجھنا کیونکہ تو شادی کرتا ہے تو انسان ہے، کیونکہ تو جن سے مخالف کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے وہ تیری طرف اٹریکٹ ہوتی ہے لہٰذا تو انسان ہے۔ نہیں، گدھا بھی گدھی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہم حیوان ہیں۔ اچھا نہیں مولانا میں انسان ہوں کیونکہ میرے بچے ہیں، بچے تو حیوان کے بھی ہیں۔ نہیں مولانا میں انسان ہوں کیونکہ میرے بچے زیادہ ہیں، کتے کے تجھ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ کمال بشر تھوڑی ہے، میرے 10 بچے ہیں اور وہ مایوس بیٹھا میرا 1 بچہ ہے۔ زیادہ بچے پیدا کرنا، کم بچے پیدا کرنا، یہ کوئی کمال یا نقص نہیں ہے انسان کے لیے۔ کوئی بے اولاد ہے، یہ نقص نہیں ہے، نقص جسمانی ہے، نقص روحانی نہیں ہے۔ نہیں مولانا ہم انسان ہیں کیونکہ ہمارے اندر شہوت ہے، تجھ سے زیادہ گھوڑے میں شہوت ہے۔ نہیں میں کھانا کھاتا ہوں اس لیے میں انسان ہوں، تجھ سے زیادہ گدھا اور بھینس کھا لیتی ہے۔ نہیں میں باڈی بلڈنگ کرتا ہوں، بڑے بڑے وزن اٹھاتا ہوں، تجھ سے زیادہ گدھا وزن اٹھاتا ہے۔ کن چیزوں میں پڑا ہوا ہے تو؟ کن چیزوں کو انسان کی شان سمجھ رہا ہے؟ ویسٹرن سوسائٹی، یہ انگریز جو مادہ پرست ہیں، انہوں نے انہی چیزوں کو انسان کی شان سمجھی نا۔ دن رات دوائیاں بناتے ہیں، اسی چیز میں لگتے ہیں، شہوت اور بڑھے اور بڑھے اور بڑھے، مطلب خود کو گھوڑا بنانا چاہتے ہیں، انسانیت سے نکل کر حیوانیت کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ دن رات ڈولے شولے اور طاقت آئے اور طاقت آئے، بھئی یہ طاقت گدھے میں تجھ سے زیادہ ہے، تو خود کو گدھا بناتا جا رہا ہے دن بدن، اور فخر کرے میرے اتنے ڈولے، میں اتنا طاقتور، میں 200 کلو وزن اٹھا دوں۔ یہ فخر انسان ہے۔ ہاتھی تجھ سے زیادہ وزن اٹھاتا ہے، گدھا تجھ سے زیادہ وزن اٹھاتا ہے۔ تو یہاں تک تو ہم حیوان ہیں۔
اچھا یہ بولے نہیں مولانا میں انسان ہوں کیونکہ میں اپنے بچوں کے لیے کمانے جاتا ہوں، صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، ایک لقمہ اپنے بچے کے لیے لا کر لاؤں. تو کیا کوا اپنے بچے کے لیے محنت کرنے نہیں جاتا؟ کیا چڑیا اپنے بچے کے لیے دانہ نہیں لاتی؟ کیا عقاب اپنے بچے کے لیے؟ جنگل کے حیوانوں کو دیکھو، شکار کرتے کرتے زخمی ہو جاتے ہیں تاکہ اپنے بچے کے منہ میں چھوٹا سا لقمہ لا کر دیں. اگر تو صبح سے شام تک گھر میں بیٹھا ہے کما نہیں رہا تو اس گدھے سے بدتر ہے، اس حیوان سے بدتر ہے. 25 سال کی ایج ہو گئی جب آ کے ابھی تک ماں باپ کا کھا رہا ہے، تو حیوان سے بدتر ہے. اللہ نے طاقت دی، اللہ نے آدھی جا کما. ایک گدھا بھی پیٹ بھرنے کے لیے صبح سے شام تک وزن اٹھاتا ہے کہ مجھے گھاس مل جائے. تو اگر کمانے نہ جائے تو حیوان ہے، بلکہ حیوان سے بدتر ہے. حیوان بھی اپنی روزی کی تلاش میں نکلتا ہے، اپنی رزق کی تلاش میں نکلتا ہے. تو یہاں تک تو حیوان ہے. نہیں مولانا میں انسان ہوں کیونکہ ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ہمارے اندر صلہ رحمی ہے. ہمسایہ کا خیال کرتا نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں. ہمسایہ کا خیال کرتا ہے، ہمیں ایک دوسروں کی پرواہ ہوتی ہے. یہ تو حیوانوں کو بھی ہے. شیر بھی جنگل کی حفاظت کرتا ہے، ہاتھی بھی فیملی کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں. ہاتھیوں کو کبھی دیکھا ہے؟ نہیں مولانا میں انسان ہوں کیونکہ اگر میرا کوئی ماں مر جائے، باپ مر جائے، میں اس پہ روتا ہوں. ہاتھیوں کو دیکھا ہے؟ جب کوئی ہاتھی مرتا ہے تو اس پہ بیٹھ کے سوگ مناتے ہیں، 3 دن بیٹھ جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو بہتے ہیں. نہیں مولانا میں انسان ہوں کیونکہ میں پلاننگ کرتا ہوں، میں اپنے لیے، اپنے روزگار کے لیے ایک مہینہ کھانا جمع کرتا ہوں، پیسے بینک بیلنس بناتا ہوں، اسٹاک کرتا ہوں. تو کیا چونٹیاں اسٹاک نہیں کرتی؟ کیا شہد کی مکھیاں شہد نہیں بناتی؟ پورا سال اپنے لیے شہد جمع کرتی ہیں. تو نہ کرے تو حیوان سے گیا کچھ. یہ سوچ تو اس کو بھی ہے کہ مجھے اپنے لیے بنانا ہے. نہیں مولانا میرے اندر غیرت ہے کیونکہ میں انسان ہوں. غیرت تم مرغے میں بھی ہے، نہیں ہو تو تم مرغے سے گیا گزرا ہے. مولا فرماتے ہیں کئی چیزیں ہیں جو حیوان سے سیکھ. یہ جو ویسٹرن سوسائٹی پہ مرنے والے لوگ جو اپنا دین و ایمان بیچ کے ویسٹرن سوسائٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے خود کو انسانیت نہیں گرا، حیوانیت کے مقام سے بھی گرا دیا ہے. پورے اینیملز کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، ان کی لائف اسٹائل اور زندگی پڑھ کے دیکھیں. آج تک آپ کو نظر آیا کوئی کتا کتے سے شادی کرے؟ لیکن آئیے میں دکھاتا ہوں، انگریزوں میں مرد سے شادی کر رہا ہے. یہی ہے جب در حسین اور اسلام سے بندہ دور ہوتا ہے، حیوان نہیں حیوان سے گر جاتا ہے. قیامت کے دن یہ کتا بولے گا خدا یہ مجھ سے گیا گزرا تھا. کتے کبھی کتوں سے جنسی تعلق نہیں بناتے. اولئک کالانعام بل هم اضل. کبھی خدا کہتا ہے یہ گدھے جیسا، گدھے سے گزرا. حیوان بلکہ حیوان سے بدتر. کیونکہ جب یہ بھول جاتا ہے میرے کائنات میں آنے کا مقصد کیا ہے، یہ مسجد میں گناہ کرے گا، امام بارگاہ میں گناہ کرے گا، مدرسے میں گناہ کرے گا، روڈ پہ گناہ کرے گا، حیوان سے بھی گیا گزرا ہو جائے گا. اسے پتا نہیں میں ہوں کیا، میں دنیا میں آیا کیوں. اللہ جب حد و حدود بناتا ہے تو تجھے سکھاتا ہے تو سمجھ دنیا میں کس عظیم مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے. تو آج تک کوئی حیوان سے میل حیوان سے رابطہ نہیں بناتا. آج سوسائٹی کا یہ انحطاط ہے، یہ تنزلی ہے. ہمیں مال نظر آتا ہے، ہمیں چمک نظر آتی ہے، ہمیں لگژری لائف اسٹائل نظر آتا ہے، ہمیں ان کے گھر نظر آتے ہیں. مولانا وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. تو یہ کیا ہے؟ تمہارے بچے کیا سیکھیں گے؟ اسکولوں میں یہی پڑھایا جا رہا ہے ان بچوں کو. میں ان کی میٹرو ٹرین میں سفر کر رہا تھا. اب ٹرین میں عورت کے ساتھ علیاذ باللہ گناہ میں لگی ہوئی ہے. روڈوں پہ یہ کام ہو رہے ہیں. وہاں پہ ایک بچہ اسکول میں پڑھے گا، مسلم بچہ، لیکن کہاں جائے گا؟ سرکاری اسکول میں پڑھے گا نا. پھر بھی سلام اہل سنت کو. انگلینڈ میں انہوں نے اپنے اسکول بنائے ہیں، ہمارے شیعوں کا کوئی اسکول ہی نہیں. اپنی سوسائٹیز میں نہیں رہتے. بچہ اسکول میں جائے، ایک بچہ بیچارہ مسلمان کا حلال زادہ، 30 بچے اس کے ساتھ حرام زادے پیدا ہوئے. کہتا ہے مولانا بیٹی میری 6 سال کی ہے، 6 سال کی لڑکی میری بیٹی کو بولتی ہے تیرا کوئی بوائے فرینڈ ہے کہ نہیں.
6 سال کے بچے کو اب کیا مینٹلٹی بنے گی، کیا ذہنیت ہوگی، تباہ کر رہے ہیں اپنی اولادوں کو. اتنی بڑی امانت خدا یہ معصوم بچہ قیامت میں یہی یوم یفر المرء من اخیہ، ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ اولاد سے بھاگے گا، گریبان پکڑے گا اپنے باپ کا کہ تو نے مجھے صراط مستقیم کا راستہ تو نے بتایا کیوں نہیں کہ انسان کا مقصد کیا ہے، پیسہ کمانا، لگژری لائف بنانا، ڈالر اور پاؤنڈز جمع کرنا. کیونکہ یہ سمجھ نہیں پاتا کہ زندگی کا ہدف کیا ہے، اپنی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو یہاں تک یہ بولے مولانا میں شادی کرتا ہوں، حیوان بھی کرتے ہیں، میں بچوں کے لیے کماتا ہوں، حیوان بھی محنت کرتا ہے. یہ بولے نہیں میرے اندر غیرت ہے، مرغے میں غیرت ہے. خاتون یہ بولے نہیں میرے اندر حیا ہے، مولا فرماتے ہیں مرغے سے غیرت سیکھ. غیرت مطلب جب اس کی مرغی کے پاس کوئی اور مرغہ آتا ہے وہ غیرت میں آ جاتا ہے. کہ بے غیرت نہ بننا، تجھے غیرت ہی نہ آئے تیری بیوی نامحرموں سے باتیں کرے، مردوں کے آفس میں کام کرتی رہے صبح سے شام تک، کوئی مسئلہ نہیں، مولانا حجاب میں جاتی ہے، باتیں تو کرتی ہے نا. اسلام نے دائرہ بنایا، خواتین وہاں کام کریں جہاں خواتین ہوں، ان کا سرکل معلوم ہونا چاہیے. شریعت کلیئر ہے، تجھے سمجھ نہیں آتی تو نہ آئے، تو حیوان بننا چاہتا ہے تو بن جا. مرد اگر بیمار ہو مرد ڈاکٹر کو دکھائے، عورت اگر بیمار ہو عورت ڈاکٹر کو دکھائے. کچھ ایسے شعبے ہیں جہاں بیٹیوں کو بھیجو، بیٹیوں کو ڈاکٹر بناؤ. کیوں؟ ظاہر ہے خواتین بیمار ہوگی، گائنی ڈاکٹر چاہیے نا، بچہ پیدا ہوگا کون کرے گا، خاتون چاہیے نا. تو ان شعبوں میں بیٹیوں کو بھیجنا عبادت ہے، ایک مقصد لے کر جائے کہ میں کیا کروں گی. ظاہر ہے با حجاب خواتین، ہم سوسائٹیز بنا دیتے، مولانا انچولی شیعہ سوسائٹی، رضویہ شیعہ. بھائی سوسائٹی نہیں بنائی، تم نے بلڈنگز بنائی ہیں. شیعہ سوسائٹی کا مطلب ہے اس سوسائٹی میں جب جا کے میں گھر لوں، میری عورت میری بیوی کا حیا بچے، عفت بچے. اس سوسائٹی میں ایسا اسکول ہونا چاہیے کہ بچے الگ بچیاں الگ پڑھیں. اس سوسائٹی میں ایسا ہاسپٹل ہونا چاہیے جہاں پہ مردوں کے لیے مرد ڈاکٹر، عورتوں کے لیے عورت ڈاکٹر ہونی چاہیے نا. یہ نظام امام زمانہ ہے نا. فیسیلیٹیٹ کرو نا امام زمانہ کے نظام کو. بیٹے کی شادی نہیں کرواتا مولانا بیٹا گناہ میں، بھائی تم فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے ہو اسے. ایک آدمی کو بھوک لگی ہے تم کھانا نہیں دے رہے، اوپر سے بولے روزہ رکھتے جاؤ. جب تک فیسیلیٹیٹ نہیں کرو وہ گناہ سے کیسے بچے گا؟ اللہ نے سمپل فارمولے، سمپل طریقے بتائیں، تو سوچے گا نہیں، ہدایت نہیں ملے گی. فرمایا 3 چیزیں کوے سے سیکھ. مولا کون سی؟ کہ صبح سویرے گھر سے نکلنا، رزق کی تلاش میں نکل. یہ جوان علی والا نہیں ہو سکتا جو شام تک سوتا رہے. کسی کی نائٹ ڈیوٹی ہے تو سمجھ آتا ہے، رات کو تو ٹی وی دیکھے، صبح تو سوتا رہے اور کھڑے ہو جائے مصلی پہ اللہ اکبر. کہ لعنت ہے تیری نماز پہ، تو نے ہدف خلقت کو تباہ کر دیا اور مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. محنت کر، کام کرنا آر نہیں ہے. آج یہ مولانا جاب نہیں ہے، جاب نہیں ہے، ایم بی اے کیا، ایم کام کیا، جاب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری فکر غلط ہے. اس نے پہلے سوچا ہوا ہے کہ مجھے کون سی جاب چاہیے، اب وہ نہیں ملتی تب تک جاب نہیں کرتا. مکتب علی میں کام کرنا آر نہیں ہے. مکتب علی یہ ہے کوئی بھی کام ہو پر حلال ہو. یہ سوچ علی بن ابی طالب کی. آج معاشرہ تقسیم ہو گیا نا. ایک وہ باپ جس کا بیٹا ڈاکٹر ہے، مفاخرہ کرتا ہے، 10 لوگوں کو بتاتا ہے مولانا میرا بیٹا ڈاکٹر ہے. وہ کہتا ہے میرا بیٹا انجینئر ہے، میری بیٹی ڈاکٹر ہے. اور وہ بیچارہ شرم سے کہتا نہیں میرے بیٹے کی چھوٹی سی دکان ہے، میرا بیٹا ریڑھی لگاتا ہے. کیوں شرم کھاتا ہے تو یہ بات کہنے میں؟ میں سمیت تمار ریڑھی لگاتا تھا، کھجوریں بیچتا تھا. جب اسے کام پڑتا تھا تو علی اسی ریڑھی پہ بیٹھ کے میسم کی کھجوریں بیچتے تھے. علی کو شرم نہیں آتی تھی، فخر کرتے تھے میسم رزق حلال کما رہا ہے. ایک مومن 40 شب جمعہ دعا کرتا ہے مجھے امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو جائے. امام فرماتے ہیں، اس کو اشارہ ہوتا ہے فلاں بازار میں جانا، ایک موچی ہے، وہاں جانا تجھے امام زمانہ کی ملاقات ہوگی. کہتا اس موچی، بوڑھا موچی تھا، لوگوں کے جوتے بناتا تھا، وہاں میں کھڑا ہو گیا. لمبا واقعہ ہے، بالاخص وہیں پہ اس کے امام کی زیارت ہوئی. پریشان ہوا، امام موچی کے پاس آ رہے ہیں.
وہ یہ نہیں دیکھتے تو ڈاکٹر ہے، تو انجینئر ہے، تو صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں رزق حلال کی تلاش میں جا رہا ہے۔ چھوٹا سا سرمایہ بنا، دکان کھول دے، کام کر، اللہ ترقی دے گا۔ یہ جتنے کروڑ پتی ہیں اسی طرح امیر بنے، محنت کر کے۔ ان کے بیک گراؤنڈ اور قصے پڑھو گے، محنت کی، اللہ پھر برکت۔ لیس الانسان الا ما سعی، تو کوشش نہ کرے۔ مولانا میں 50 سال کا ہو گیا، ریٹائر ہو گیا ہوں، صبح سے شام تک بندہ گھر بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی اسلام میں ریٹائرمنٹ ہے ہی نہیں۔ جب تک اہل بیت زندہ تھے وہ کام کرتے تھے، جب تک ٹانگوں میں طاقت تھی وہ کام کرتے تھے۔ مقصد حیات 3 چیزیں کوے سے سیکھ: صبح جلدی گھر سے نکلنا، شام جلدی گھر آنا، جلدی گھر چلا جا۔ یہ ہوٹلوں پہ، یہ چائے کے ڈھابوں پہ وقت ضائع نہ کر، وقت بڑا قیمتی ہے۔ تو دنیا میں کچھ کمانے آیا ہے، گوانے نہیں آیا۔ جلدی گھر چلا جا، بیوی بچوں کے پاس، ماں کے پاس، باپ کے پاس تھوڑی خدمت کر جا کر ان کی۔ ماں کے پاؤں دبا، باپ کی دعائیں کما، پھر جلدی سو جا تاکہ نماز تہجد پہ تیری آنکھیں کھلیں۔ فریش ہو کے پھر کام پہ چلا جا، رزق حلال بسم اللہ کر کے کام پہ نکل، پھر دیکھ خدا کس طرح برکت دیتا ہے۔ تمہاری ڈیمانڈز بڑی ہیں تبھی زندگی میں برکت نہیں ہے۔ کام آر نہیں ہوتا، کہیں پہ کام نہیں مل رہا، کسی دکان پہ جا کے کھڑا ہو جا، 20,000 25,000 فرق نہیں ہے، رزق حلال تجھے مل جائے۔ ویسے بھی تو بیٹھا ہے نا، گھر میں بیٹھا رہے، کچھ نہیں ملے گا، محنت کرے گا، کم از کم 20,000 تو آئیں گے نا تمہاری جیب میں۔ کئی ایسے میں کروڑ پتیوں کو جانتا ہوں، دکان پہ کام کرتے تھے، مالک سے آئیڈیا لیا اور خود کروڑ پتی بن گئے۔ کوئی ہنر تجھے آتا ہے نا، کچھ چیزیں سیکھتا ہے، اللہ آئیڈیاز تمہارے ذہن میں ڈالتا ہے، تب جا کے تو کماتا ہے۔ تیسری چیز امام فرماتے کوے سے سیکھ مجامعت کرنا۔ میاں بیوی کا جو تعلق ہے حیا کے ساتھ، عفت کے ساتھ۔ تو یہاں تک اگر غیرت یہ بولے مجھ میں غیرت ہے کیونکہ میں انسان ہوں، نہیں، غیرت مرغے میں بھی ہے۔ نہیں مولانا ہم پلاننگ کرتے ہیں، پلاننگ میں نے کہا چونٹیاں بھی کرتی ہیں، شہد کی مکھی بھی کرتی ہے۔ اب مجھے بتائیے انسان کیا ہے؟ یہاں تک ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سارے کام حیوانی ہیں۔ کھانا پینا، سونا اٹھنا، کمانا، مال جمع کرنا، بینک بیلنس بنانا۔ چونٹیاں بھی اپنے لیے ذخیرہ اندوزی کرتی ہیں، چاول کے دانے جمع کرتی جاتی ہیں۔ فرمایا ایک چیز اور حیوان میں ہے، وہ کون سی؟ حیوان کے اندر سیکھنے کی محدود صلاحیت ہے۔ غور سنیے گا، سیکھنے کی محدود صلاحیت ہے۔ یہ آخری پوائنٹ ہے حیوان کا۔ شیر درندہ ہے، اسے سکھاؤ تو سرکس میں جا کے وہ اپنی درندگی کو چھوڑ لیتا ہے۔ بندر ناچنا شروع کر دیتا ہے، تھوڑی سی سائیکل چلاتا ہے۔ اچھا ہمارے اندر بھی سیکھنے کی صلاحیت ہے، لیکن ایک ڈفرنس ہے، حیوان محدود لیول تک سیکھتا ہے، تو لا محدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ تیرے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ تم ایک شیر کو انجینئر نہیں بنا سکتے، ایک شیرنی کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتے، اسے بہت کم سکھا سکتے ہو، اتنا نہیں سیکھ پاتا کہ وہ مثلاً گاڑی چلانا شروع کر دے، اتنا نہیں سیکھ پاتا کہ وہ پوری فوج چلانا شروع کر دے، نہیں، یہ تیرے اندر صلاحیت ہے۔ تو انسان ہے۔ کیوں انسان ہے؟ کیونکہ تیرے اندر لا محدود سیکھنے کی طاقت ہے، تربیت لینے کی طاقت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تو نے 60-70 سال میں تربیت کتنی حاصل کی ہے؟ یا یہ کہ تو 60 سال وہی کرتا رہا جو حیوان کر رہا ہے؟ تربیت پا کر تو سلمان بن سکتا ہے۔ پہلے دن سے سلمان نہیں تھا۔ ہور کیوں بنا؟ کیونکہ ہور نے تربیت پائی۔ اب سنا ہدف مجلس حسین کیا ہے؟ مجلس امام حسین میں کیا لینے آتے ہو؟ پیسہ لینے آتے ہو؟ نہیں۔ مجلس امام حسین میں کپڑے لینے آتے ہو؟ نہیں۔ مجلس امام حسین میں کھانا لینے آتے ہو؟ نہیں۔ مجلس حسین کا مقصد یہ ہے کہ جب مجلس حسین میں نہیں آتے تب تک تمہارے اندر حیوانیت تھی، لیکن جب حسین کی مجلس میں آتے ہو تو حسین تجھے ہور بنا کے جنت کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تربیت۔ کسی مومن سے میں نے وہاں پوچھا تھا، میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ ہم ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب ریلیکس؟
کہ بس گھر بنا لیا، پیسہ کما لیا، بچوں کی شادی کروا لی، اب چل ریلیکس بیٹھا ہوا ہوں. علی کا شیعہ کبھی ریلیکس نہیں ہوتا. کتنا تو نے علم حاصل کیا. اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک. زندگی میں کتنی کتابیں پڑھی اپنی تربیت کے لیے. ایک مومن کو ہوگا غصہ چھوڑو کہ مولانا عادت ہے چھوٹتا ہی نہیں. مطلب تو حیوان ہے. جب شیر درندگی چھوڑ دے تو تجھ سے غصہ نہیں چھوٹ رہا. جب تیری نیچر میں فل سٹاپ لگ جائے. اس جوان کو بولو گناہ نہیں کرو، گناہ نہیں کرو، مولانا آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہوتا. تو حیوان ہے اگر تو اپنی تربیت نہیں کر پا رہا. یہ فرق انسان ہے نا. ایک بندہ مکتب اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہوتا، آتا ہے تربیت پاتا ہے شیعہ ہو جاتا ہے. سلمان پہلے مجوسی تھا، پھر مسیحی بنا، بعد میں کیا بنا؟ شیعہ بن گیا. تربیت پا رہا ہے نا. دن بدن ایمان اس کا اوپر جا رہا ہے. مولا فرماتے ہیں ملعون ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے. مطلب اگر ڈیلی بیسس پہ تو تربیت نہیں پا رہا، علم حاصل نہیں کر رہا، وجود میں بہتری نہیں لا رہا، اپنے اعضاء پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا. روزے کا مطلب، نماز کا مطلب یہی ہے کہ سمجھ تو دنیا میں کیوں آیا. تربیت کون کرے گا میری؟ تربیت تیری حسین ابن علی کریں گے. تربیت تیری امام زمانہ کریں گے. تربیت تیری صحیفہ سجادیہ کرے گا. تربیت تیری نہج البلاغہ کرے گا. اپنی تربیت کے لیے تمہارے گھر کے ٹیبل پر، تمہارے سلیپنگ روم میں کتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں کہ جس سے تو سمجھ سکے نفس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. جبکہ خدا خود بتا رہا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. میرے یا علی، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ان کو تربیت سکھاؤ. ہاں کل میں نے کہا نا تربیت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جب آدمی شادی کرتا ہے. یہ ابتدا ہے. شادی شہوت کو بجھانے کے لیے بھی ہے، لیکن یہ اس کا فرعی مقصد ہے، اصلی مقصد نہیں ہے. اصلی مقصد یہ ہے کہ انسان شادی کرے اولاد پیدا کرنے کے لیے. انگریز شادی کرتے ہیں نا، لیونگ میں رہتے ہیں، 10 سال بچہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کا شادی کا مقصد شہوت ہے. ان کو پتہ ہی نہیں شادی کا مقصد. ایک بچہ پیدا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا کر کے غلطی کی، ہم نہیں کریں گے. ہاں شادی نہیں کرتے، لیونگ میں رہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ نہیں مقصد شادی کیا ہے. مولا علی سے پوچھئے مولا شادی کا مقصد کیا ہے؟ کہ عقیل میرے لیے ایسی خاتون تلاش کر، مجھے میرے حسین کے لیے کربلا میں کسی عباس کی ضرورت ہے. ہدف بتایا نا. بچے نیک چاہیے، خاتون نیک ہونی چاہیے. قرآن کے واقعاً جو الفاظ ہیں نا، انسان پچھتاتا ہے. انسان بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم مجلس میں یہ پڑھتے ہیں بچوں کی شادی کرواؤ، لوگ کرواتے ہیں، زندگیاں تباہ ہو جائیں. مولانا آپ کے کہنے پہ کروائی تھی. آگے سنتے نہیں ہیں. یہ تو بالکل ایسے بھوک لگے تو کھانا کھاؤ. یہ بھی تو سوچو کھانا کون سا کھانا ہے. یہاں سے اٹھو اور برگر اور پزا کھانے لگو تو بیماری ہو جاؤ گے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. پھر یہ بھی سوچو کھانا وہ ہو جو تیری صحت کے لیے اچھا ہو، تیرے معدے کے حساب سے ہو. شادی بھی بالکل اسی طرح ہے، اپنے حساب سے. قرآن کیا کہتا ہے؟ طیب مردوں کے لیے طیب عورتیں، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں. اے جوان شادی کے مقصد کو سمجھ. یہ نہیں مولانا میرا دل آ گیا ہے. دل کیا ہوتا ہے؟ 2 دن میں تیرا جنون اتر جائے گا. سائیکولوجیکلی پروو ہو چکا ہے کہ جب سے بچہ بالغ ہوتا ہے 27-28 ایئرز تک اس کے اندر شہوت کے ہارمون ہوتے ہیں. یہ ہارمون ایکٹیو ہوتے ہیں. یہ فوراً جن سے مخالف کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اور پہلی مرتبہ جس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے یہ سمجھتا ہے مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے. اگر یہ نہ ملے پتہ نہیں میں مر جاؤں گا، بھوکا رہ جاؤں گا. لیکن جب رشتہ قائم کرتا ہے شہوت مرتی ہے، پیار بھی وہیں کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے. کیونکہ مٹیریل سے تو فنا سے کیسے عشق فنا کا عشق تباہ کر دیتا ہے انسان کو.
قرآن کیوں کہتا ہے یہ اولاد، یہ بیویاں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ فتنہ کیوں ہے؟ جب تو ان کا عاشق بنتا ہے یہ تیرے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ مولا علی فرماتے کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ وہ تجھے اپنا اسیر بنا دے۔ بعض اوقات میں والدین کو دیکھتا ہوں بچوں کے قیدی ہوتے ہیں، شوہر بیوی کا قیدی، بیوی شوہر کی قیدی۔ تو اگر اس عورت سے محبت بھی کر رہا ہے اللہ کی خاطر محبت کرو۔ تو اگر اپنے بچے سے محبت کر رہا ہے اللہ کی خاطر محبت کرو۔ زانی بچے سے کون محبت کرے گا؟ شرابی بچے سے کون محبت کرے گا؟ سمجھا کے ایک باپ کو میں تھک گیا کہ مولانا میری بیٹی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، لہٰذا باللہ یورپ میں غلط تعلقات بنا دیے، بغیر نکاح کے ایک لڑکے کے ساتھ رہ رہی ہے، شراب بھی پی رہی ہے، حجاب بھی نہیں کر رہی، دعا کریں بیٹی واپس آئے۔ میں نے کہا ایسی بیٹی کو پلٹانے کا فائدہ کیا؟ نوح کا بیٹا جب کافر بنا اللہ نے کہا تیرا بیٹا ہے ہی نہیں، آگ کر دے۔ میں نے کہا ایسے اولاد کو محبت اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ اس محبت میں تجھے گناہ نظر نہ آئے، اللہ کی مخالفت نظر نہ آئے۔ وہ مسلم ہو ہی نہیں سکتا جس کے وجود میں غیرت الہی نہ ہو۔ تجھے زنا پہ غیرت نہ آئے، تجھے شراب نوشی پہ غیرت نہ آئے، تجھے اللہ کی مخالفت پہ غیرت نہ آئے۔ یہ نسبی رشتے ہیں، رشتہ تبھی حلال بنتا ہے جب انکحت اور قبلتو پڑتا ہے، اللہ کی اجازت سے حلال بنتا ہے۔ تو بیوی سے محبت خدا کی خاطر۔ ہدف شادی کیا ہے؟ شادی کروں، شہوت بجھے، شیطانی وسوسوں سے بچوں، نماز کا ثواب ڈبل ہو، آدھا ایمان کمپلیٹ ہو، اللہ نے اس میں سکون رکھا ہے۔ پھر مقصد نہائی یہ ہے کہ ایک ایسی اولاد پیدا کروں جو امام زمانہ کی نوکر بنے۔ یہ ہدف شادی ہے، ہدف ازدواج ہے۔ تربیت، جب تک تربیت نہیں، اب باپ کو پتہ نہیں، بیٹا 7 سال کا ہو جائے معصوم فرماتے ہیں اس کی تربیت کرنا شروع کرتے، اسے کنٹرول اپنے اوپر سے کھا دے۔ بیٹا تو حیوان نہیں ہے جہاں جو ملا تو کھا لے، جو تجھے دعوت دے تو اس کی طرف چلا جائے، جو تیری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے اس سے ہاتھ ملا لے۔ بیٹا تو علی والا ہے، تو انسان ہے۔ پھر اسے دکھائیے حیوانات کو، اسے شیر دکھائیے کس طرح درندگی کرتا ہے، کس طرح وہ آپس میں لڑتے ہیں۔ تو انسان ہے، کیا تو شیر کی طرح بننا چاہتا ہے؟ تو بلی اور گدھے کی طرح بننا چاہتا ہے؟ نہیں، اللہ نے تجھے انسان بنایا۔ انسان وہ ہے جو دیکھ کے کھاتا ہے، اپنا کھا رہا ہوں یا غیر کا کھا رہا ہوں۔ بھینس کو نہیں پتا، وہ مسجد کا چارہ بھی کھائے گی، مندر کا چارہ بھی کھائے گی، جو ملے گا کھا لے گی۔ اسے کیا پتا زمین میرے مالک کی ہے یا پڑوسی کی ہے؟ حیوان ہے، اسے پیٹ کی بھوک بجانی ہے۔ اگر تیرا بھی یہی ہے، یتیم کا بھی کھا لیا، بہن کا بھی کھا لیا، بھائی کا بھی کھا لیا، لوگوں کا بھی کھا لیا، قیامت میں بھینس بنا کے اٹھائے جاؤ گے، انسان بنا کے نہیں۔ انسان دیکھ کے کھاتا ہے، میرے مال میں کس کا مال ملا ہوا ہے اسے جدا کرتا ہے۔ کہ 7 سال سے بچے کو ٹریننگ دے، اسے اپنا نیک غلام بنا، مطیع بنا۔ اگر 7 سے 14 تک تو اسے غلامی سکھا لے گا، 15 کے بعد یہ اللہ کی غلامی کرے گا۔ لیکن تو نے غلام بننا اسے نہیں سکھایا، اسے کیا پتا رب کی غلامی کرنی ہے۔ سختی بھی کر، پیار بھی کر، 7 سال تک بادشاہ ہے، اسے روک نہیں ٹوک نہیں، تاکہ اس کا ارادہ مضبوط ہو، اس کا ول پاور مضبوط ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنا شروع کر دیں گے نا، یہ بھی نہ کرو وہ بھی نہ کرو، ان کی ول مر جاتی ہے، ان بچوں کی خوشیاں ان کی ختم ہو جاتی ہیں۔ کہ 7 ایئرز تک یہ بادشاہ ہے، آفٹر 7 ایئرز یہ تیرا غلام ہے۔ یعنی کہ خود صبح نماز پڑھ رہا ہے، بیٹے کو نہیں اٹھا، نہیں، چھوٹا ہے چلو صبح نہیں دوپہر کی نماز پہ کھڑا کر دیا کر، رات کی نماز پہ کھڑ دیا کر۔ نہیں ابھی میرا بیٹا چھوٹا ہے روزہ نہیں رکھواؤں گا، نہیں۔ بیٹی 9 سال کی ہو جائے، بولو بیٹی روزہ رکھنا ہے، 7 سال کے بعد اسے ٹریننگ دے۔ پورا دن روزہ نہیں رکھ سکتا بچہ، آدھا دن اسے روزہ رکھا، اور اسے فیل کرا کہ روزے رکھنے کی لذت کیا ہے۔ تہران میں ایک بچہ تھا، اس نے سنا کہ واقعاً روزے رکھنے سے روح مضبوط ہوتی ہے، بچہ اپنے ذہن سے سمجھا، تو اس نے روزہ رکھا۔ تقریباً شام کے 4-5 ہوئے، اذان میں کوئی 3 گھنٹے باقی تھے، تو ہمارے استاد کہتے اس نے اپنے بابا کو کہا بابا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، بہت پیاس لگی ہے، بہت بھوک لگی۔
تو اس نے کہا چلو ٹیچر کے پاس چلتے ہیں جس نے تجھے سکھایا تھا اس سے پوچھتے ہیں. تو ہمارے استاد کہتے ہیں بچہ آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ استاد اب 8 سال کا بچہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا نا, اب بہت پیاس لگی. اس نے دیکھو بیٹا پانی پینا ہے پی لو, میں تجھے روکتا نہیں, لیکن اگر ابھی پیو گے ساری جو محنت تو نے کی ہے نا ضائع ہو جائے گی. لیکن میں تجھے ایک گارنٹی دیتا ہوں. کہ کون سی؟ کہ اگر تو اذان تک رکے گا نا اللہ تجھے ایک بہترین گفٹ دے گا, تو بہت خوش ہوگا اس سے. کہ پکا؟ اس نے کہا پکا. یہ بچہ 3 گھنٹے اس نے صبر کیا, اس کے بعد اس نے افطاری کی, خوشی آیا اس کے پاس. کہ کون سی گفٹ ہے؟ کہ یہی خوشی جو تیرے اندر ہے نا افطاری والی. کیونکہ جب تو توڑ دیتا, پھر جب سارے افطاری کرتے تو کہتا ہے کاش میں 3 گھنٹے رک جاتا. جب انسان کا ہدف پورا ہوتا ہے نا, پوری بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے جب اذان آتی ہے نا, اب جب لقمہ منہ میں ڈالتا ہے نا تو کہتا ہے کہ گویا میں کامیاب ہو گیا, میں نے ایک بہت بڑے پہاڑ کو کیا کر دیا, پار کر دیا. کہ ایسے اتنی خوشی ملی, کہہ رہے واقعاً میں نے پورا کر دیا, دن کو پورا کر دیا. اپنے باپ کو کہا بابا اگلے دن پھر رکھوں گا. اس کا والد کہتا ہے کہ مولانا میں نے کہا اس نے اتنی بھوک کاٹی میں نے اسے اٹھایا نہیں. کہ بغیر سحری کے اس نے اگلے دن روزہ رکھا. کہ وہ خوشی مجھے بار بار چاہیے. جب انسان ایک چیز کو اچیو کر لیتا ہے نا, خوشی یہ نہیں کہ صرف پیسہ ملے, انٹرنل جو خوشی ہوتی ہے. یہ میں نے جملہ پچھلے سال کہا تھا کہ امام حسین سے کسی نے پوچھا کہ مولا انسان اور حیوان میں فرق کیا؟ لذت حیوانی اور لذت روحانی کو ڈیفائن کس طرح کریں؟ واللہ یہ چیزیں حسین ہی بتا سکتے ہیں, اہل بیت ہی بتا سکتے ہیں, ہم تو نہیں بتا سکتے. پیاری مثال دی امام حسین. امام فرماتے ہیں جو کھانا کھا کر مزہ لے یہ حیوان ہے. وہی میں نے چیز بتائی نا, انسان کی تعریف کیا ہے, کیونکہ کھانا تو کتا بھی کھاتا ہے, گدھا بھی کھاتا ہے, بلی بھی کھاتی ہے, ہر مچھر بھی کھاتا ہے. کہا جو کھانا کھا کر مزہ لے یہ حیوان ہے, یعنی ابھی تک حیوان ہے. کہ مولا یہ لذت؟ کہ یہ لذت حیوانی. اگر تجھے بریانی کھا کے مزہ آ رہا ہے, نیاز بڑا مزے کا پکا تھا, یہاں تک ابھی تو کیا ہے؟ حیوان ہے. دودھ کا مزہ لے رہا ہے, شربت کا مزہ لے رہا ہے, کیلے کھا کے آم کھا کے مزے لے رہا ہے, یہاں تک تو کیا ہے؟ حیوان ہے. بلیاں بھی مزے لیتی ہیں, گھوڑے بھی مزے لیتے ہیں, ہر چیز کو جو ان کو اللہ نے بنایا وہ کھاتے ہیں, ان کو مزہ آتا ہے. کہ اگر کھانا کھا کر مزہ لے تو حیوان ہے. کہ مولا پھر روح کی لذت کیا ہے؟ کہ اگر کھانا کھلا کر مزہ آئے تب سمجھ یہ روح کی لذت ہے. پھر فرماتے ہیں جسم کی لذت کو فنا ہے, ٹیمپریری ہے, روح کی لذت کو بقا ہے. کس طرح؟ پورے مجمع سے میں یہ پوچھوں آپ نے ہفتہ پہلے کیا کھایا تھا دوپہر کو؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ہاں بھول جاتا ہے آدمی. ہاں مزے سے مزیدار کھانا, بڑی سے بڑی ہوٹل پہ کھانا کھاؤ, 10 دن 15 دن بعد پوچھوں کھانا بھول جاتا ہے آدمی, وہ مزہ ہی بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کھایا تھا, مزہ کیا تھا, ایک تصور رہتا ہے ہاں اچھا تھا بس. لیکن مولا فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں کسی یتیم کی جا کر مدد کرو, کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ, کسی بے لباس کو اپنے ہاتھوں سے لباس پہناؤ. کا 10 سال کے بعد بھی سوچو گے نا یہ لذت ابھی بھی تیرے اندر باقی ہوگی. تو یہ مت کہنا علی رات کو نکل کے تکلیف اٹھاتے تھے, نہیں, علی یتیموں کو کھانا دے کے روحانی لذت لیتے تھے. روح کی لذت میں جو سکون ہے اگر تو اسے محسوس کر لے, تبھی فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. یہ قصور اس ممبر کا بھی ہے کہ جب ہمارے اہداف بدل جائیں, پڑھنے والا اس لیے پڑھے تاکہ مجمع خوش ہو جائے, بانی خطیب وہ بلائے جو زیادہ سے زیادہ مجمع جمع کرے. فرمایا اگر عبادت خدا میں بندوں کی رضا شامل ہو گئی یہ شرک ہے. اور فرمایا الرياء هو الشرك كله, اور ریا سب سے بڑا شرک ہے اگر تو لوگوں کی رضا کے لیے کچھ بولے. معصوم فرماتے ہیں جو نماز نہ پڑھے
اللہ نے گنہگار پر عبادت کی لذت کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ لذت کسے ملتی ہے؟ زین العابدین کو مل رہی ہے۔ ایک ماتمی کا سب سے بڑا مقام کیا ہے؟ ایک ماتمی کو سب سے بڑی امام حسین کی وصیت و نصیحت کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے، کربلا میں سب سے بڑی عزادار کون ہے؟ بی بی زینب، جس نے علم عزاداری کو بلند کیا۔ سب سے بڑی ماتمی جناب سیدہ زینب ہیں، اور امام حسین نصیحت و وصیت کیا کریں؟ بہن زینب، مجھے نماز شب میں یاد رکھنا۔ امام سجاد فرماتے ہیں سفر بڑا مشکل تھا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ کہا جس شام خیمے جل رہے تھے اس رات بھی بیویوں کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی، کیونکہ حسین وصیت کر کے گئے کہ پورے سفر سے لے کر شام تک سفر اتنا مشکل تھا کہ بیویاں بچوں کو تلاش کر رہی تھیں، کون سا بچہ زندہ ہے، کون سا گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ چکا ہے۔ اس سفر میں بھی کسی بیوی کی نماز میں واجب نماز کی بات نہیں کر رہا، نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ زندان شام ہے، آدھی رات کا وقت ہے، دیکھتے ہیں سیدہ زینب وضو کرتی ہیں، نماز پہ پڑھتی ہیں، لیکن امام تعجب میں دیکھتے ہیں پورے سفر میں بی بی زینب نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ اب یہ عالم آیا کہ بی بی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ عالمہ، علی کی بیٹی، دین اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ مدینے کی عورتیں احکام اگر پوچھنے آتی تھیں تو سیدہ زینب سے پوچھنے آتی تھیں۔ تو یہ بھی ایک تربیت اہل بیت ہے کہ صرف مردوں کو احکام دین نہیں، عورتوں کو بھی سکھاؤ۔ عورتیں کیوں مردوں کو فون کریں؟ یہ تربیت تمہاری بیوی کے پاس ہونی چاہیے کہ ہر عورت توضیح المسائل کو یاد کر لے۔ جب بچے کو احکام نہیں بتائے گی، بچہ دین شناس کیسے بنے گا؟ 20 سال کا جوان ہے، غسل جنابت کا پتہ نہیں، زنا کی اقسام کا پتہ نہیں، غیبتوں کا پتہ نہیں، کون کون سے گناہ ہم کر رہے ہیں۔ آیت اللہ تباہی ایک کے گھر میں گئے کہ مجھے تیرے گھر میں بدبو گناہ آ رہی ہے، کہ چند گھنٹے پہلے یہاں پہ کوئی غیبت کر کے گیا ہے، گناہ کی بو ہوتی ہے، گھروں میں بدبو ہوگی، کہ امام زمانہ آئیں گے؟ آدھی رات کو عالمہ بی بی جو فقہی مسائل کو جانتی ہیں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ اسلام کہتا ہے جب تک تکلیف نہ ہو بیٹھ کے نماز نہ پڑھو۔ مولا سجاد پوچھتے ہیں پھوپھی اماں کیا اتنی تکلیف ہے؟ کربلا، کوفہ، راستے کی تکلیفیں، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی؟ کہ سجاد میرے لال، زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، ہمارا پیٹ بھرا ہوتا ہے، کسی نے ہمیں پتھر نہیں مارے، کسی نے ہمیں تازیانے نہیں مارے، پھر بھی ہم مسلح پہ نہیں جا پاتے۔ فرمایا میں سارا کھانا بچوں میں تقسیم کرتی ہوں۔ اب زینب کے بدن میں طاقت نہ رہی کہ کھڑی ہو سکے، تبھی فرمایا خدا کو اس زینب کا واسطہ دو، خدا دعا رد نہیں کرتا۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، دعا مانگیں کہ خدا ہمیں ایسی تربیت دے جیسی علی نے سلمان کو عطا کی تھی، ہم بھی اپنے امام زمانہ کے لیے مالک اشتر بن سکے۔ اے جوان، یہ دنیا فانی ہے، ہر گناہ کا علاج ہے، صحیح علاج کی طرف جا، نگاہ حرام کر کر کے اپنی آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت سے محروم نہ کر۔ کل کچھ عمل بھی بتاؤں گا، اگر ریگولر نوجوان کرے تو 40 ڈیز میں امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے۔ وہ ہم سے دور نہیں ہیں، فرمایا تمہارے گناہوں نے تجھے مجھ سے دور کیا ہے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، دل کے سفرے کو کھولیں، دعوت دیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور جس دل میں حسین بس جائیں پھر وہ بدن کبھی گناہ نہیں کرتا۔ السلام علیکم
الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو سکینہ کی یتیم پہ اللہ آپ سب کو ننھی سی قبر سکینہ کی زیارت کرائے میری عادت ہے میں 3 دن محرم کے جناب سکینہ کے مصائب پڑھتا ہوں 3 دن اگر دل آپ کا تیار ہو گیا 4تھے دن کے بعد دخول ہے اور خود امام حسین فرماتے ہیں میرے عزادار اگر تو چاہتا ہے خدا تیری دعا قبول کرے خدا کو میری ننھی سی بچے کا واسطہ دیا کرو یہاں رسم نہیں ہے لیکن ایران میں کئی جگہوں پہ یہ رسم ہے امام بارگاہ میں ایک خاص کونا بناتے ہیں جہاں بیمار بیٹھا کرتے ہیں بیماروں کو شفا صرف حرم امام رضا میں نہیں ملتی کربلا میں نہیں ملتی اپنی امام بارگاہوں میں ایک جگہ بناؤ جہاں بیماروں کو بٹھاؤ ایک جگہ ایک مومن نے خود کہا مولانا میں بیمار تھا جب میں نے علی اصغر کے مصائب سنے تھے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اللہ نے میری ایک ٹانگ فلج ہو چکی تھی کام نہیں کرتے تھے مولانا میں نے وہ آنسو اپنی ٹانگ پہ ملے خدا گواہ ہے اللہ نے مجھے شفا دے دی یہ شفا خانہ ہے عقیدے کے ساتھ بندہ آئے وضو کے ساتھ آئے اللہ شفا دیتا ہے خود امام حسین فرماتے ہیں میرے بیمار عزادار خدا کو میری بیٹی کا واسطہ دیا کرو خدا کبھی دعا رد نہیں کرے گا آئے خدا تیرا شکر ہے تو نے زندگی دی حسین کی مجلس میں بلایا نہیں پتا اگلے سال محرم زندہ رہوں گا یا قبر میں سوتا رہوں گا مجھے اسی سال شفا دے دے مجھ سے میرے امام زمانہ کو راضی کر دے اے خدا وسیلہ لاؤں تو کون سا وسیلہ لاؤں سکینہ سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں ہے تاریخ گواہ ہے تاریخ نے ایسی بچی نہیں دیکھی جس کا قد بچپنے میں جھک گیا ہو
تاریخ میں دو ہی یتیمہ بیویاں ہیں، ایک بی بی مدینے میں، ایک بی بی شام کے زندہ میں۔ مدینے والی بی بی بھی یتیم ہوئے، کمر جھک گئے، لیکن وہ جوان تھے، یہ بی بی 4 برس کی تھے۔ زندہ کی دیواروں پہ سر ہاتھ رکھ رکھ کے چلتے تھے۔ مدینے والی بی بی کے بال بھی سفید ہو گئے، اس بی بی کے بال بچپن میں سفید ہو گئے۔ مدینے میں بھی ایک بی بی ہے، رات کے اندھیرے میں ایک علی اسے غسل دے رہا تھا، اس کی دھاڑیں بلند ہوئے۔ شام کے زندہ میں بھی رات کے اندھیرے میں جب غسالہ نے قمیص اٹھائی، پیٹھ پہ کالے نشان تھے۔ سید سجاد کی فریاد بلند ہوئی، ہائے میری ننھی سکینہ۔ میں قربان، خدا جانتا ہے خدا اس بی بی کے صدقے میں کبھی دعا رد نہیں کرتا۔ یہ حدیث چھوٹی ہے پر بڑی درد بھری روایت ہے۔ امام حسین کے جملے شیو، جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو، ایک ایک بوند کے لیے میری بچی کو تماچے مارے گئے، میری بچی کو تازیہ نے مارے گئے۔ میں قربان ننھی سی بچی پہ۔ روایت کے جملے، قافلہ جب جانے لگا 40 گھوڑے سوار آگے آگے، پیچھے ننھے ننھے بچے، قیدی بیویاں، شدید گرمی کا موسم تھا۔ قافلہ رکا، گھوڑے سوار گھوڑے سے اترے۔ امام سجاد فرماتے مجھے دھوپ میں بٹھایا گیا، گردن میں لوہے کا دو، ہاتھوں میں زنجیریں، ننھی سی بچی آگے بڑھتے تھے، کبھی بھائی کے گلے کا بوسہ لیتے تھے، کبھی بھائی کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، اور رو کے کہتی تھی میرے اللہ میرا بابا بھی مارا گیا، میرا چچا بھی مارا گیا، اللہ مجھ سے سجاد کو نہ چھیننا۔ بھائی کی گود میں بیٹھی، مسلمانوں سے کہتا ہوں اسلام کا حکم ہے روزے دار کے سامنے کھانا نہ کھاؤ، مکروہ ہے، پیاسے کے سامنے پانی نہ پیا کرو۔ معصوم فرماتے ہیں شمر نے پانی کا مشق لیا، گھوڑے سواروں کو پانی پلانے لگا، پیاسی بچی کی نگاہ، پھر کہتا ہوں پیاسی بچی کی نگاہ پانی کے مشق پہ پڑ گئے۔ آہستہ سے کہا بھیا سجاد مجھے پیاس لگی ہے، کتنا مجبور ہے یہ بھائی۔ کہ سکینہ یہ تجھے پانی نہیں دے گا۔ ننھی سی بچی تھی، 4-5 سال کی عمر ہے، کہتی ہے بھیا سجاد اگر اجازت دو میں اس سے پانی مانگو۔
کہ سکینہ میں تجھے روکتا نہیں، چلی جا، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے بچی نے مانگا نہیں تھا۔ اب تصور کر کے رونا، ننھی سی بچی ننھے ننھے قدم اٹھاتی ہے، بابا کے قاتل کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے شمر تھوڑا پانی دے دے، تھوڑا پانی دے دے، مجھے خدا کی قسم ہے اگر کہتا پانی نہیں دوں گا حسین کی بچی دوبارہ نہ مانگتی، لیکن جملے روایت کے آئے ملعون نے کوئی جواب نہیں دیا، ایک ایک سپاہی کو پانی پلاتا رہا، بچی اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی، شاید اس کے بعد مجھے دے گا، شاید اس کے بعد مجھے دے گا۔ 40 گھوڑے سواروں نے پانی پی لیا، میں قربان، میں سکینہ بے قربان، لیکن حسین کی بچی پیاسی ہے۔ ظلم کی انتہا کرنے جب گھوڑے سواروں نے پانی پی لیا، اب بھی ملعون سکینہ کو جواب نہیں دے رہا، کہنے لگی اب تو پانی دے دے، تیرے سپاہیوں نے پانی پی لیا۔ ملعون نے پھر مشک کو پانی سے بھرا، راوی کہتا ہے اب اس نے گھوڑوں کو پانی دینا شروع کر دیا، گھوڑوں نے بھی پانی پی لیا۔ حسین کی بچی چل چل کے تھک گئے، ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے، اب سنو گے لئی نے کیا ظلم کیا، پانی لے کے سکینہ کے قریب آیا، بچی نے چلو بنایا، مجھے تھوڑا پانی دے دے، وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتے۔ ملعون نے سارا پانی زمین پہ پھینکا، بچی نے خود کو زمین پہ گرایا، او میرے غریب بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، او میرے مظلوم بابا۔ اللہم اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ۔ اے خدا یتیمہ بچی کا واسطہ ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما، ربنا